بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جواد محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹر بٹ ٹروتھ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ خودشناسی، خودی کیا ہے راز دورون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نوجوانوں کی روح کو تڑپانے اور ان میں جذبہ ایمانی پیدا کرنے کے لیے خاص اہمیت کے حامل ہے۔ آپ کی شاعری اور فلسفہ حیات پیش کرتی ہے جو انسان کو اپنی ذات سے خدا کی چاہت تک لے جانے کی قوت رکھتی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد خالق کائنات کی پہچان ہے، اور یہ پہچان کیسے ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب انتہائی خوبصورت انداز میں یوں دیا کہ خود کو پہچانو، خدا کو پہچان جاؤ گے۔ خودشناسی ہے کیا؟ اپنی ذات کو جان لینے، اپنے اچھے برے پہلو کو سمجھ لینے، اپنے حالات، عادات اور نفسیات کو شعوری طور پر سمجھ کر اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آشنائی حاصل کر لینے کو خودشناسی کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں خود کو جان لینا، خود سے واقف ہونا خودشناسی کہلاتا ہے۔ خودشناسی کے بغیر یہ زندگی ناممکن، نامکمل اور بے معنی ہے۔ انسان جب تک اپنی صلاحیتوں، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آشنا ہو، تب تک وہ یقین، خود اعتمادی اور مقصد حیات کی کمی کا شکار بنا ناکام زندگی گزارنے میں مشغول رہتا ہے۔ جو انسان خود کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش شروع کر دے تو اس پر یقین اور اعتماد کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ انسان کا اپنی صلاحیتوں پر یقینوں سے مایوسیوں میں روشنی دکھاتا ہے۔ انسان خود اعتمادی کے باعث اپنے لیے مقصد حیات طے کر کے اس کے لیے تگ و دو شروع کرتا ہے، اور پھر کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ خودشناسی اور خود اعتمادی کی لڑی میں تیسرا اہم موتیو خود احتسابی کا ہے، جو انسان کو اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اس عدالت میں انسان حالات کے پیش نظر خود کو جزا بھی دیتا ہے اور سزا بھی۔ خود کو خود ہی پر آشنا کرنا کامیابی کا آغاز ہے۔ انسان کامیاب زندگی تبھی پا سکتا ہے جب وہ خود کو اپنے آپ پر عیاں کرے، اپنی ذات کا مطالعہ کر کے اپنا آپ جان لے۔ جب انسان اپنا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے کہ خدا نے اسے کس محنت، محبت اور خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ بے شمار صلاحیتوں اور خوبیوں کا اداکار انسان میں امید کی کرن اور کامیابی کی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ انسان اپنی اصل کو جان کر حیران رہ جاتا ہے کہ خدا نے اسے کتنا نایاب اور بہترین تخلیق کیا ہے۔ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے ناآشنا گمنام زندگی گزارنے میں مگن اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا ہے۔ ہر انسان زندگی میں اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے جتنا وہ خود کو جان لے۔ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ عمل اسے بہتر سے بہتر حتیٰ کہ خدا سے قریب تر کر دیتا ہے۔ خلیل الجبران کہتے ہیں کہ خود کو جاننا علم اور خدا کو جاننا آگاہی ہے۔ یہ آگاہی تک کے سفر پر گامزن ہو جانے والے ہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہو، مشکلات چاہے جتنی بھی بڑی ہوں، اگر خود شناسی سے خدا شناسی تک کا سفر انسان یہ قدم بڑھاتے رہے تو اس کی کامیابی یقیناً بن جائے گی۔ ہمارے حال لوگوں کی تین اقسام ہے۔ پہلے قسم میں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ہر چیز کا علم ہے، وہ سب جانتے ہیں، مزید کچھ سیکھنا سمجھنا ان کے لیے اہم نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اس طرف کبھی دھیان دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بے چینی اور ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں۔ دوسرے قسم ان لوگوں کی ہے جو تھوڑا بہت کچھ پڑھ کر، سیکھ کر اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے اندازے اور باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہیں جو معلوم ہے بس وہی صحیح اور اہم ہے۔ ایسے لوگ اکثر و بیشتر اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں انتشار پھیلانے والے اور غیر یقینی کا شکار ہوتے ہیں۔ تیسرے قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خود کو صحیح معنوں میں جاننے لگتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ وسیع ترین علم کا محض معمولی سا حصہ ہے۔ ایسے لوگ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی عاجزی اپنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ انسان کی شخصیت اور کارکردگی کے بہترین ہونے کا بنیادی جز خود شناسی ہے۔ خود شناسی محض یہ نہیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا علم ہو، بلکہ یہ تو ہمیں اپنی خامیوں کو جان کر انہیں خوبیوں میں تبدیل کر دینے کا نام بھی ہے۔ خود شناسی کے عمل میں انسان اپنا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں پر توجہ دیتا ہے، انہیں قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی خامیوں کو لکھ کر ان پر باقاعدہ طور پر حکمت عملی تیار کرتا ہے۔
کہ کس طرح ان کمزوریوں سے نہ صرف نجات پائی جائے بلکہ انہیں خوبیوں سے تبدیل کیا جائے۔ انسان اپنے لیے معیار خود بناتا ہے، اور یہ فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے کہ اسے زندگی میں کس مقام پر پہنچنا ہے۔ انسان اپنی منزل کا انتخاب بھی خود کرتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ ہم انسانوں کا ذاتی انتخاب ہوتا ہے کہ ہم کتنے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یا کامیاب ہونا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ فیصلہ بھی خود ہی کرتے ہیں کہ ہم کس قدر کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ جو انسان خود کو ناکامیوں پر جواز پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ یقیناً اپنی ناکامی کا فیصلہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے انسان پر کوئی کتاب، کوئی موٹیویشن شاید ہی اکثر کر پاتے ہیں۔ انسان میں جب تک خود شناسی کا عمل جاری رہے، وہ اپنی حقیقت کو پانے کے لیے تڑپتا رہے۔ اگر یہ تڑپ باقی نہ رہے تو ناکامی کا مقدر بن جاتا ہے۔ میں آپ سب کو اپنی زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت تجربہ بتانا چاہتا ہوں۔ عرصہ قبل میری ملاقات ایک بابا جی سے ہوئی۔ بابا جی کی نظر بہت کمزور تھی، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ نظر کا چشمہ لگائے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک شام بابا جی سے بات چیت کرتے ہوئے میں نے انہیں اندھیرا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اپنی گاڑی میں گھر تک چھوڑنے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ میں مجھے زندگی کے 2 بہترین سبق پڑھائے۔ گھر تک چھوڑ دینے کی دعوت پر بابا جی کہنے لگے کہ پتر، مجھے سہاروں سے نفرت ہے، کیونکہ یہ انسان کی ہمت اور حوصلے کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ میں نے جو ہی یہ کہتے ہوئے کہا کہ شام بڑھ گئی ہے، اندھیرا زیادہ ہے اور آپ کی بینائی کمزور ہے، معذرت چاہیے، تو بابا جی کہنے لگے، پتر، میرا گھر میری منزل ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے بینائی نہیں، تڑپ ہونا ضروری ہے۔ بابا جی کے یہ 2 جملے میرے لیے عمر بھر کی نصیحت بن گئے۔ اگر انسان میں منزل کی تڑپ موجود نہ ہو تو اس پر خود شناسی، خود اعتمادی اور خود احتسابی کے دروازے بند رہتے ہیں۔ انسان میں تڑپ کی کمی بڑے بڑے بیناؤں کو بھی راستے میں ہی پٹک کر ناکام بنا دیتی ہے۔ خود شناسی کا عمل میرے نزدیک آپ کی اپنے بارے میں رائے کا نام ہے۔ آپ کتنی عزت کے لائق ہے، آپ کس مقام کے لائق ہے، آپ کتنے کارآمد انسان ہیں، یہ تمام سوالات انسان کو خود شناسی کی طرف بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بار آپ اس منزل کی جانب چل پڑے تو آپ کا ہر اٹھنے والا قدم آپ کو خود پر کھولتا چلا جائے گا۔ جیسے جیسے آپ سیکھیں گے، خود کو جانیں گے، ویسے ہی آپ میں بے شمار مثبت تبدیلیاں رونما ہونے لگے گی۔ میں نے اپنی گریجویشن مکمل کی تو ہر کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نوکری کر لو، نوکری کر لو۔ اگر سرکاری مل جائے تو سمجھنا تم کامیاب ہو گئے، کیونکہ آج کے دور میں ضروریات پوری کرنا ہی کامیابی ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو میں کثرت سنا کرتا تھا، اور یہ میرے لیے شدید ڈپریشن کا باعث تھے۔ میں سرکاری نوکری کے خلاف تھا۔ میں سرکاری نوکری کے خلاف نہیں تھا، میں اس سوچ کے خلاف تھا کہ ساری زندگی صرف سرکاری نوکری پر اکتفا کیا جائے۔ اتنے سال پڑھ لکھ جانے کے بعد محض ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 50,000 کی نوکری کا خیال ہی میرے لیے وبال جان بن جایا کرتا تھا۔ میں خواب دیکھنے والا ایک عام انسان اپنی ضروریات ہی نہیں، خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ ان خوابوں کو پورا کرنے کا یقین مجھے میرے والدین سے ملا تھا۔ میری ماں کا وہ جملہ، پتر تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں، میرے دل و دماغ میں ایسا رچ بس گیا کہ میں آپ کسی صورت اس سے کم پر راضی نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگوں کی باتیں جب میرے لیے رکاوٹ بننے لگی تو مجھے ولیم جیمس کی ریسرچ یاد آ جاتی ہے، جس میں انہوں نے انسان سے اس کی زندگی کے متعلق 3 اہم سوالات کیے تھے، اور اس بات پر زور دیا تھا کہ ہر انسان کو اپنے ارادوں کے کمزور ہونے پر خود سے یہ 3 سوال کر لینے چاہیے۔ میں کون ہوں؟ میں کیوں پیدا کیا گیا؟ مجھے دنیا میں کیا کیا کام کر کے واپس جانا ہے؟ جب لوگوں کی باتیں میرا حوصلہ پست کرنے لگی تو میں ان سوالات پر غور کرتا ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنے والدین کو اپنے خوابوں کے لیے جدوجہد کرنے کا منصوبہ بنایا اور بتایا۔ انہیں بھروسہ دلوایا کہ میں اپنے خوابوں کے لیے لڑ سکتا ہوں، اپنی پہچان بنا سکتا ہوں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے والدین نے دنیاوی باتوں کو مد نظر انداز کرتے ہوئے میرا ساتھ دیا، جس سے مجھے ایسی ہمت ملی کہ اس کا ذکر الفاظ میں کر پانا ناممکن
میں نے اپنے آن لائن کام کا آغاز کرتے ہوئے جیسے تیسے کمپیوٹر خریدے، مگر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بڑھتا ہوا دورانیہ میرے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ جیب میں پیسے نہیں تھے اور کام کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ اس کرے وقت میں میرے والدین نے میرا بھرپور ساتھ دیا، میرے لیے ان تمام اشیاء کا بندوبست کیا جن کے ذریعے میں اپنے کام کا آغاز کر سکوں۔ اماں اور ابا کے مجھ پر، میرے خوابوں پر یقین نے مجھ میں ان کے لیے کچھ کر دکھانے کے جذبے کو مزید توانائی بخشی۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے ماں باپ کے میرے لیے دیکھے گئے خواب اور خود پر یقین نے مجھے کامیابی کا سراتھما دیا۔ ہماری سوچ، ہمارے خواب، ہمارے نظریات، ہماری صلاحیتیں، ہمارا حوصلہ اور ہمت، یہ سب کی سب خود شناسی کی منزلی ہے۔ آپ جتنا زیادہ اور جتنا بہترین خود کو جان جائیں گے، آپ کی کامیابی کا دائرہ اتنا ہی وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کے خواب، آپ کی ترجیحات اور آپ کا مقصد حیات بدل جائے گا۔ آپ بہتر سے بہتر سوچنے، سمجھنے، سیکھنے اور کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ بلند ترین ہوتا چلا جائے گا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ خود شناسی انتہائی وسیع عمل ہے جس میں انسان پہلے خود کو، نظام کائنات کو اور پھر اس سب کے بنانے والے کو جاننا شروع کرتا ہے۔ خود آپ ایسے انسان بن جائے جو اس سفر پر گامزن ہو کر خدا کی تلاش میں لگ جائے تو آپ کی ذات نہ صرف اس دنیا میں لوگوں کے لیے مثال ہوگی بلکہ خدا کے ہاں بھی آپ مقرب اور عزت والے ہوں گے۔ خود احتسابی۔ کامیابی کی طرف آپ کا ایک بہت اہم قدم خود احتسابی یعنی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ خود احتسابی آپ کو آپ کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ کرتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ وقتاً فوقتاً اپنے نفس، اپنے اخلاق و عادات کی اصلاح کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ انسان میں خود احتسابی کی عادت اسے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سکھا کر بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ جو انسان میں اپنا محاسبہ کرنے کی عادت نہ ہو، اس کے لیے کامیابی تک پہنچنا انتہائی کٹھن اور مشکل عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہم میں خود احتسابی۔ کامیابی کی طرف آپ کا ایک بہت اہم قدم خود احتسابی یعنی اپنا محاسبہ کرنا۔ خود احتسابی آپ کو آپ کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ وقتاً فوقتاً اپنے نفس، اپنے اخلاقیات و عادات کی اصلاح کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ انسان میں خود احتسابی کی عادت اسے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سکھا کر بڑے نقصان سے بچاتی ہے۔ جو انسان میں اپنا محاسبہ کرنے کی عادت نہ ہو، اس کے لیے کامیابی تک پہنچنا انتہائی کٹھن اور مشکل عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے زوال کا ایک بہت اہم سبب ہم میں خودی اور خود احتسابی کی کمی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ افراتفری، بد امنی اسی محاسبے کی کمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک مشکل ترین عمل ہے، مگر اس کے ثمرات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اپنا محاسبہ کرنے والا انسان زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اگر آپ خود ہی کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ خود کی نئے سرے سے پرورش کرے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ سالوں کا عمل ہے جس کے لیے مسلسل کوشش، مسلسل محنت درکار ہے۔ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا کریں، گھومیں پھریں، مگر یہی آزمائش ہے، یہی مقام ہے خود کو انکار کرنے کا، خود کو محدود اور نتیجہ خیز بنانے کا۔ گزشتہ سال جنوری کی ایک سرد رات میں اپنے ایم فل کے 30 کا کام کر رہا تھا۔ گزشتہ سال جنوری کی ایک سرد رات میں اپنے ایم فل کے تھیسس کا کام کر رہا تھا۔ رات کے گہرے ہونے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ رات اپنے دوسرے حصے میں داخل ہو گئی۔ میرے سامنے میرا گرم اور آرام دہ بستر موجود تھا۔ میرے لیے بہت آسان تھا کہ کل کر لوں گا کہہ کر آرام سے جا کر سو جاتا۔
کئی بار یہ خیال دل میں آیا مگر میں نے خود کو نو کہہ کر کام میں مصروف رکھا۔ میرے اندر کا بچہ جب کبھی ضد کرے تو میں پہلے اس ضد کا اپنے مقصد کی طرف فوائد اور نقصان ناپنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، نرمی یا سختی۔ ہم اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گپ مار کے بلا وجہ موبائل فون پر سکورنگ کر کے ہم کامیاب بن سکتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں۔ آپ کو ہر صورت خود پر پابندیاں لگانی پڑے گی۔ ہمیں ہمارا دین اسلام خود احتسابی کا درس دیتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام ساتھی زندگی میں بار بار اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے نفس کی غلامی کے قابل نہیں تھے، وہ اپنے نفس کی غلامی کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے بھی خود پر، اپنی ذات پر اور عادات پر پابندیاں لگا رکھی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر انسان کا شیوا ہونا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنا آپ اپنے نفس کے حوالے کر کے خود کو آرام و سکون کا عادی بنا دیا ہے۔ مشقت اور محنت سے ہم نظریں چرانے لگے ہیں اور دن بدن خرافات کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اگر اس دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے نفس پر قابو پانا ہوگا۔ اپنے نفس کی لگامیں آپ کے ساتھ میں ہونی چاہیے۔ شروع میں یہ کام بہت مشکل اور پریشان کن ہے، مگر یقین جانیے یہ ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ محنت، مستقل مزاجی اور مسلسل ریاضت سے وہ کیا کام ہے جو ہم انسان نہیں کر سکتے۔ انسان کی انہی خوبیوں نے انسان کو چاند تک پہنچایا، زمین اور اس کے خزانے عطا کیے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم ان خوبیوں کو اپنا کر اپنے نفس کو قابو نہ کر سکیں؟ آپ دیکھیں گے محنت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ اپنی ذات، اپنے نفس، اپنے خواہشات پر قابو پا لیں گے، اور پھر اس دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ آپ آج سے خود پر پابندیاں لگانی شروع کر دیں۔ ایک صفحہ لے اور اس پر اپنی روزمرہ کی مصروفیات، اپنے تجربات اور اپنی ترجیحات اور اپنی اچھی بری عادات لکھے۔ پھر خود سے پوچھے کہ آپ آج کہاں ہیں؟ آج سے 5 سال پہلے آپ زندگی کس مقام پر تھے؟ 10 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے؟ صرف اتنا سا عمل آپ کو احتساب کی اہمیت اور معاملے کی سنگینی سے آگاہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ خود کو پرکھ سکیں گے، احساس ہوگا کہ آپ نے کیا پایا، کیا کھویا۔ مزید ایک صفحہ لے اور اس پر لکھے کہ آپ نے پچھلے 1 سال میں اپنے لیے کیا تعمیری کام کیا، ایسا کیا پڑھا یا سیکھا جو آپ کو باقی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اور پھر اپنی وہ تمام عادات لکھے جو اس کامیابی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی راہ میں رکاوٹ آپ کی اپنی عادات ہے۔ ان عادات کا شمار آپ کے زندگی بھر کیے گئے تعمیری کاموں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس مقام پر آپ میں سے اکثریت کی آنکھیں کھلیں گی۔ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور ہم کس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ جان پائیں گے کہ آپ نے کتنا وقت ضائع کیا، اور جس کام میں ضائع کیا آپ کو موجودہ زندگی میں اس کی بدولت کتنی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ یہی وقت اگر آپ نے خود پر خرچ کیا ہوتا تو آپ کامیابی کے زینے چڑھتے، خود سے مطمئن، بہت بہترین زندگی گزار رہے ہوتے۔ آپ اندازہ کر سکیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور زندگی میں آگے کہاں جا رہے ہیں۔ یہ وقت مایوس ہونے کا نہیں ہے۔ آپ کے پاس زندگی کی آخری سانس تک موقع ہے۔ خود کو بدلیں، خود پر محنت کریں، وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ کریں، غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھیں۔ ناکام ہونا ناکامی نہیں، ناکامی سے علم رہنا اصل ناکامی ہے۔ نقصان ہو جانا نقصان نہیں، اس بات سے بے خبر ہونا کہ آپ نقصان میں ہے اصل نقصان اور ناکامی ہے۔ آپ اپنی ان تمام بری عادات کا چارٹ بنا کر ایسی جگہ رکھے جہاں آپ کی نظر اس پر پڑتی رہے۔ آپ کو ہر لمحہ ان بری عادات کا علم ہونا چاہیے، احساس زندہ رہنا چاہیے کہ آپ ناکامی کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں۔ جب سوتے جاگتے آپ اپنی ان عادات اور ان کے نقصانات سے آگاہ رہیں گے تو آپ کے لیے انہیں ترک کرنا آسان ہوگا۔ آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہوگی، اور اپنی بری عادات سے نفرت آپ کو یقیناً کامیابی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ روز سونے سے قبل کچھ وقت خود کو دیں، اپنا محاسبہ کریں، خود سے سوال کریں، وقت کہاں کہاں صرف کیا،
اللہ نے جو یہ سانسیں عطا کی انہیں کہاں اور کیسے استعمال کیا، یوں ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ خود کو بہتر بنا سکیں گے اور کامیابی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ خود احتسابی خود شناسی کو تقویت بخشتی ہے، لہٰذا اپنا محاسبہ کرے، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو قبول کرے، اچھے کو اچھا برے کو برا کہنا سیکھے۔ یہی سوچ آپ کی اور اس معاشرے کی کامیابی کا راز ہے۔